جب ملک تیزی سے آگے جا رہا تھا کون سی قیامت آئی تھی کہ یہ چوروں نے مل کے جی مہنگائی کر کے اور سازش کے ذریعے ہمیں گورنمنٹ گرائی. سیاسی معاملات کی تشریح DGIS-PR کرنا ضروری نہ سمجھے، فوج کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا. ادارے نیوٹرل ہیں، اداروں کو اٹیک کرا رہے ہیں اپنے ترجمان کو ڈائریکٹ کر کے بھیج کر. ہر دروازے پہ جانا ہے، سیاست نہیں کرنی، تبلیغ کرنی ہے. IMF بھی اس بجٹ سے مطمئن نہیں ہے، نہ عوام راضی نہ ان کے آقا راضی. پاکستان کی حکومت آپ کا ڈالا ہوا گند صاف کرے. لکھا ہوا ہے 750 بلین کی جو لیوی ڈالیں گے، 17% کا سیلز ٹیکس ڈالیں گے، پیٹرول 300 روپے سے اوپر چلا جائے گا. سب سے جو خطرناک چیز وہ یہ کہ ہماری ایکسپورٹس 10% گری، جو ریمیٹنسز پاکستانی باہر سے بھیجتے تھے وہ گر گئی ہیں. بجلی بھی غائب، آج پیٹرول غائب، روپیہ گر رہا ہے، کوئی ریکارڈ پہ پہنچ گیا ڈالر. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرائٹی. بہت سی باتیں کرنے کی. کل DGIS-PR نے کچھ بات کی، اس کا بھی آپ نے سنا، اسد عمر صاحب کا رد عمل، اس پہ بات کریں گے. اس کے بعد پنجاب تو کوئی تاریخ رقم کر رہا ہے، کاش ہم کہتے ہیں بڑی عظیم تاریخ رقم ہو رہی ہے. کوئی بہت ہی عجب کہانی ہے. وہاں 2 اسمبلی کے سیشنز ہو رہے ہیں پیرالل، ایک ایوان اقبال میں ہو رہا ہے اور ایک اسمبلی میں ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیے گا دونوں ایسے چل رہے ہیں جیسے بڑی نارمل بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی کچھ ہی دیر پہلے پرائم منسٹر نے ایک ارجنٹ میٹنگ کال کی ہے اپنے کی ممبرز کی، کابینہ کی، اور سننے میں یہ آیا کہ جو اوگرا کی سمری تھی جس میں انہوں نے کہا کہ 55 روپے لیٹر اس کی ڈیزل کی قیمت بڑھائی جائے اور 25 روپے پیٹرول کی بڑھائی جائے، اس کو ریجیکٹ کیا ہے پی ایم نے. لیکن یہ سننے میں آ رہا ہے کہ IMF کا اپنی جگہ پریشر ہے، اور ابھی آپ سن رہے تھے عمران خان صاحب کہہ رہے تھے، نہیں انفیکٹ شوکت ترین صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو قیمتیں بڑھ کے 300 پہ چلی جائیں گی. تو یہ تمام صورتحال کے اس سب کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی ایک لانگ مارچ کا تو نہیں پتا، لانگ مارچ پہ تو لگتا ہے تھوڑا سا رکی بھی ہے، لیکن عمران خان صاحب اپنا جو اپنی بات ہے اور جو اپنی پوزیشن ہے اس کو ہر روز ہی از آن ٹی وی آن اے ڈیلی بیسز، ایک دن بھی نہیں مس ہوتا. کسی نہ کسی کہیں کسی کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن آپ گھنٹہ بھر 40 منٹ تو ضرور ان کو سنتے ہیں. تو وہ مختلف باتیں کرتے رہے ہیں، اور وہ جو ان کی جو سیاست ہے، جو اپنا تمام ایک اپنی موومنٹ انہوں نے چلائی ہوئی ہے جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد باہر نکلے ہیں، تو وہ انہوں نے اس کو کس طرح سے فریم کیا آپ کو معلوم ہے. ایک تو کہتے رہے کہ امپورٹڈ ہے. آج انہوں نے ایک نئی بات کی، سنیے گا انہوں نے کیا کہا کہ یہ اتحاد ہے. سنیے گا. ہم بڑے تجربہ کار، ہر دروازے پہ جانا ہے، سیاست نہیں کرنی، تبلیغ کرنی ہے. جی تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں تبلیغ کرنی ہے. یہ بھی ہم اس پر ڈسکس کریں گے کہ تبلیغ کے کیا معنی جب وہ کہہ رہے ہیں سیاست نہیں کریں تبلیغ کریں گے. بہرحال شروع ہم کرتے ہیں ناظرین. پہلے تو آپ کے اپنے گیسٹ سے انٹروڈیوس کروائیں آپ کو. شروع ہم کریں گے جو بھی پرائم منسٹر میٹنگ کر رہے ہیں اور جو پیٹرول کی قیمتوں کی بات ہے، اور بار بار ہم اس پلیٹ فارم سے کہہ رہے ہیں کہ جو مہنگائی سب سے بڑا جو چیلنج ہے، سب سے بڑا چیلنج، بہت سے اور معاملات ہیں لیکن دس از دا بگیسٹ چیلنج. ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین عالیہ حمزہ صاحبہ. یہ ابھی تک فارملی ایکسیپٹ تو نہیں ہوئی ان کی ریزگنیشن، لیکن دے چکی ہیں. MNA ہیں، PTI کی لیڈر ہیں. ہمارے ساتھ مظہر عباس صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ، پولیٹیکل اینالسٹ، رائٹر، نیڈز نو انٹروڈکشن. پھر ہمارے ساتھ افتخار احمد صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، ہمارے کولیگ ہیں. بہت شکریہ افتخار صاحب آپ کا بھی. اور ناظرین ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، اکانومسٹ، کالمنسٹ، فائنینشیل اینالسٹ، اینکر پرسن. بہت شکریہ فاروق صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو ہم شروع فاروق صاحب آپ ہی سے کرنا چاہیں گے. یہ بتائیے گا اب اوگرا کی سمری اور پھر سمری کو ریجیکٹ کیا اور اب میٹنگ ہو رہی ہے اور ادھر IMF کا بھی پریشر ہے اور یہ کہہ چکی ہے گورنمنٹ، سننے میں تو یہی آیا ہے کہ پرائسز بڑھائے گی. IMF کو کمٹمنٹ PTI نے دی اینڈ دس گورنمنٹ از آنرنگ. تو کیا ہم سمجھیں کہ اگلے کچھ دنوں میں پیٹرول بڑھے گا، کیا ہوگا؟ عظیم پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ 193 ممالک یونائٹڈ نیشنز کے ممبرز ہیں، اس میں سے صرف ایک ممبر یونائٹڈ نیشن کا ایسا ہے، صرف ایک، جو مہنگا پیٹرول اور ڈیزل عالمی منڈی سے خرید رہا ہے
اور اسی پیٹرول اور ڈیزل کو سستا اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ میں بیچ رہا ہے، اور اس ملک کا نام ہے پاکستان، اور کوئی بھی دنیا کا ملک یہ کام نہیں کر رہا ہے۔ اب 30 روپے ایک دفعہ بڑھایا گیا ہے، جو موجودہ حکومت ہے 30 روپے اس نے دوسری دفعہ بڑھایا ہے۔ میری انفارمیشن کے مطابق ابھی جو سبسڈی رہ گئی ہے وہ 9 روپے رہ گئی ہے پیٹرول کے اوپر، اور تقریباً 23 روپے فی لیٹر رہ گئی ہے ڈیزل کے اوپر۔ اور اگر قیمت 9 روپے پیٹرول کی بڑھائی جاتی ہے اور 23 روپے ڈیزل کی بڑھائی جاتی ہے تو اس کے بعد تقریباً جو سبسڈی پاکستان حکومت اپنے خزانے سے نکال کے دے رہی ہے، جو خزانہ آلریڈی خالی ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے، اگر اس کے حقائق پچھلے سال 1.5 سال کے آپ سامنے رکھیں تو یہ سارے معاہدے جو ہیں یہ سابقہ حکومت IMF سے کر کے گئی تھی۔ اگر آپ جون میں جو بجٹ دیا تھا شوکت ترین صاحب نے، اس کو کھول کے دیکھیں تو اس میں پیٹرولیم لیوی کی مد میں آپ کو ایک فگر نظر آئے گی جو 610 ارب روپے کا وعدہ کیا گیا تھا، اور ہم تقریباً سالانہ جو ہے وہ 20 بلین لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کا استعمال کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ نکلا کہ 30 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر پیٹرولیم لیوی کا وعدہ جو تھا وہ شوکت ترین صاحب نے IMF سے کیا تھا، اور وہ جون کے بجٹ میں لکھا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے سابقہ حکومت نے جو IMF کی قسط ہے وہ وصول کر لی، اور پھر وعدہ خلافی ہو گئی اور وہ کام نہیں کیا گیا جو وعدہ کیا گیا تھا۔ نومبر میں دوبارہ سے وعدہ دہرایا گیا۔ اگر مجھے میری یادداشت درست ہو تو 21 نومبر کو سن 2021 میں شوکت ترین صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے وعدہ کیا ہے دوبارہ سے IMF کے ساتھ کہ 4 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی ہر مہینے قیمت بڑھائی جائے گی جب تک کہ وہ 30 روپے۔ اچھا فاروق صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اب کر رہی ہے حکومت، یہ پچھلی حکومت ہے، اس نے وعدے کیے تھے، وہ وعدے پورے ہو رہے ہیں۔ حالانکہ شوکت ترین صاحب تو بہرحال کہتے ہیں کہ ہم نے سبسڈی کی جو سورسز ہیں اس کی ہم نے فائنینسز کی لسٹ دے دی تھی IMF کو، ہم ڈسکشن میں تھے، اسی وجہ سے ہم نے اتنی قیمتیں بڑھائی نہیں۔ لیکن ناظرین، عمران خان صاحب بہرحال یہ جو معاملہ ہے اس پر ہمیشہ بات کرتے ہیں، سنیے آج انہوں نے کیا کہا مہنگائی سے۔ میں وہ مہنگائی کی ہے جو 3.5 سال میں ہم نے نہیں کی۔ بجلی بھی غائب ہو گئی ہے، لوڈ شیڈنگ کی انتہا، بجلی 10 روپے یونٹ زیادہ اور ابھی مزید بڑھے گی۔ ڈیزل اور پیٹرول 60 روپے لیٹر زیادہ اور مزید اور بڑھے گا۔ سٹاک ایکسچینج کچھ 700 ارب روپیہ اس میں سے غائب ہو گیا۔ سب سے جو خطرناک چیز وہ یہ کہ ہماری ایکسپورٹس 10% گری، روپیہ کوئی ریکارڈ پہ پہنچ گیا، ڈالر، پاکستان کی ریٹنگ جو انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ وہ نیچے، موڈیز، وابڈا کی کریڈٹ ریٹنگ نیچے، جس کا مطلب کہ جو ہم 10 ڈیمز بنا رہے ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہے کیونکہ فنڈنگ باہر سے نہیں ملے گی۔ تو افتخار صاحب، آپ سن رہے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم عالیہ صاحب کے پاس جائیں، آپ بتائیے گا، آپ نے موقف سن لیے، عمران خان صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں اور فاروق سلیم صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور تو عوام کدھر جائے اس سب میں؟ عوام کو حقیقت بتانی چاہیے کہ وہ 174 پیجز پہ مشتمل جو ایگریمنٹ ہے ود IMF جو سابقہ حکومت نے کیا، اس کو آنر کرنا پڑے گا موجودہ حکومت کو، کیونکہ حکومتیں بدل جاتی ہیں لیکن جو انٹرنیشنل معاہدے ہوتے ہیں وہ نہیں بدلے جا سکتے۔ تو لوگوں کو سچ بتانا ہوگا، اور سچ یہ ہے کہ ہم بہت بڑی ڈپریشن میں جانے والے ہیں، ہر سطح پہ مہنگائی ہوگی، اور یہ نتیجہ اس کا ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے کہ ہم اپنے نظام کو چلا سکیں۔ اور ابھی بھی اس میں خامی ہے کہ یہ جو سبسڈی آپ دے رہے ہیں، IMF ان سبسڈی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ سبسڈیز آپ نہ دیں، خاص طور پہ جو رعایت یہ دینا چاہ رہے ہیں شیڈولڈ کلاس کو، کہ اس کی ٹیکس کی یہ رقم کو بڑھا رہے ہیں، کہ وہ جو سلیب اس کو بڑھا رہے ہیں، اس کے بھی خلاف ہے IMF۔ اب IMF سے جو معاہدہ کیا ہے اس کو ہم سب کو بھگتنا ہوگا، اور جو اس کے نتائج ہوں گے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس میں کوئی خرابی پیدا کرتے ہیں یا اس میں انریسٹ پیدا کرتے ہیں پولیٹیکل، تو مجھے خدشہ ہے کہ کہیں سری لنکا کی طرح کی صورتحال کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے۔ اچھا، سری لنکا کی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مظہر، یور ٹیک آن دس، آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے کہ یہ انیویٹیبل ہے، یہ پرانے وعدے ہیں اور یہ دنیا جو ہے
اس طرح تو کہیں نہیں کرتی علاوہ پاکستان کے، اکارڈنگ ٹو فاروق سلیم صاحب، کہ مہنگا خریدے اور سستا دے. شکریہ نسیم. دیکھیے اصل چیز یہ نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں ان کے کہنے کا جواز کس نے پرووائڈ کیا. ان کے کہنے کا جواز آج جو کچھ بھی وہ کلیم کر رہے ہیں، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ تو اب جو موجودہ حکومت ہے جنہوں نے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا ہے اس چیز کو وہ سٹریس کر رہے ہیں کہ جی آپ نے میری حکومت ہوتی تو پھر آپ مجھ سے جواب دہی کرتے، اب تو میری حکومت نہیں ہے. ٹھیک. تو یو آر رسپانسبل. جو بھی ہو رہا ہے آپ ذمہ دار ہیں. وہ رشا کی بھی مثالیں دیتے ہیں، وہ اور مثالیں بھی دیتے ہیں. تو ان کو اسپیس کیوں دیا گیا؟ ٹھیک. ان کو اسپیس تو اس موجودہ حکومت کی اتحادی جماعتوں میں تجربے کار اتحادی جماعتیں، کوئی 100 سال پرانی جماعت ہے، کوئی 50 سال پرانی جماعت ہے، کوئی 40 سال پرانی جماعت ہے. کیا ان کے سامنے یہ چیزیں نہیں تھیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ اس کے بعد اس عدم اعتماد کی تحریک کا جواز کیا تھا کہ آپ نے وہ برڈن اپنے اوپر لے لیا سارا. آپ جسٹیفائی کرتے رہیں کہ جی یہ شوکت ترین صاحب نے آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کیا تھا. آپ جسٹیفائی کرتے رہیں کہ جی آپ کے 3.5 سال کی یہ ساری کرتا درتا ہے. تو بھائی ان کو مزید 1.5 سال کر لینے دیتے. آپ ان پہ یہ دباؤ برقرار رکھتے جو دباؤ وہ آج آپ کے اوپر لے کر آ گئے ہیں. اور اس سے ایک سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا ہے. انٹرنیشنل سچویشن ویسے ہی خراب ہے. آپ اس سچویشن سے نہیں نکل پائیں گے. آپ بہت پھنستے چلے جائیں گے اور آپ الزام کسی کو دیتے رہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک عام آدمی کی نظر میں آپ ذمہ دار ہوں گے. آپ کے دور میں اگر پیٹرول اور بڑھے گا، آپ کے دور جو کہ ضروری ہے، جو کہ بظاہر ضروری لگ رہا ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی، گیس کی قیمتیں بڑھیں گی، روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں بڑھیں گی، مہنگائی میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا. تو یہ جو اضافے ہوں گے اس کی ذمہ داری آپ لوگ لاکھ کچھ کہتے رہے، لوگوں کی نظر میں آپ ذمہ دار. جی جو کرسی پہ بیٹھا ہے وہ ذمہ دار ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا، بالکل صاف ایک منطق ہے. عالیہ یہ بات تو درست ہے جو کہہ رہے ہیں مظہر، لیکن ساتھ ساتھ اور یہ مانتے ہیں کہ یہ سیاست ہے، سیاست میں یہی ہوگا جو کرسی پہ بیٹھا ہے اور ڈیسیجن جو لے گا، جو بھی وجہ ہو. تو جو اپوزیشن میں جیسے پیچھے پی ایم ایل این وغیرہ کرتے تھے پیپلز پارٹی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو جانتی ہیں اکانومی سمجھتی ہیں، آپ نے تو بڑی کمیٹیز وغیرہ میں پارٹیسپیٹ کرتی رہی ہیں اور آئی تھنک پارلیمنٹری سیکرٹری بھی آپ رہی ہیں. تو یہ بتائیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے یہ اگر اس کو دیکھیں بحیثیت ایک پاکستانی کے، تو آپ کیا کہیں گی کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ انیویٹیبل ہیں، ان کو اوائڈ کرنے کا کوئی طریقہ تو تھا ہی نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو نسیم میم. اتنے بڑے بڑے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں، اب ان کے سامنے تو میں سورج کو چراغ دکھانا ہے، اور انکلوڈنگ یو. لیکن میرا جو ان پٹ ہے اس ساری چیز کے اندر ایز اے پاکستانی اور ایز این ایکس پارلیمانی سیکرٹری کامرس اور انڈسٹری، مجھے صرف ایک چھوٹی سی چیز بتا دیں. میں چیز پر ایوان ہو جائے، ٹاک شوز ہو جائے، اس میں بار بار یہ کہتی تھی اکنامک انڈیکیٹرز اچھے جا رہے ہیں، ملک ترقی کر رہا ہے، یہ کوئی دوسری رائے اس کے اندر نہیں تھی. ایز اٹ از وہی فیکٹس اور فگرز اٹھا کر اکنامک سروے کر انہی کی حکومت نے آگے جو پی ڈی ایم کی نئی اتحادی حکومت. اچھا آپ عالیہ آپ بڑی اہم بات کر رہی ہیں. آپ اپنی جو آپ کہتی تھی بفور دا گورنمنٹ واز سینٹ ہوم وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو کے ذریعے، تو اس پر ہم آتے ہیں. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے. عالیہ حمزہ صاحبہ سے شروع کریں گے، ان کی بات تفصیلاً سنیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے اس وقت مہنگائی کس طرف جائے گی اور پیٹرول وغیرہ کی جو قیمتیں. ابھی پرائم منسٹر نے اسپیشل میٹنگ بلائی کیونکہ اوگرا کی جو آئی تھی سمری کے بڑھانے کی، انہوں نے اس کو ریجیکٹ تو کیا، لیکن ریجیکٹ کر کے جیسے بھی آپ سب پینلسٹ کی بات سن رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا میں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ مہنگا خریدیں اور سستا بیچیں اور پھر جب آپ کی آئی ایم ایف سے ڈیل ہو. اور عالیہ حمزہ صاحبہ جو کامرس سیکرٹری کامرس کی رہ چکی ہیں اور انڈسٹری کی پارلیمنٹری سیکرٹری، شی از سیئنگ کہ
ان کا خیال مختلف تھا. ان کا خیال تھا اگر حکومت رہے تو حالات بہتری کی طرف جائیں گے. جی عالیہ. ہاں جی، اب یہ دیکھیں نسیم میم، یہ ہمارا کوئی کہنا نہیں تھا، یہ انہوں نے خود مانا ہے کہ ایک تو ہم ترقی کی شرح 6% کر رہے تھے، دوسرا مہنگائی عالمی مسئلہ ہے جس پر عمران خان صاحب پیٹرول ہو گیا، گیس ہو گیا، بجلی کے اوپر سبسڈی دے رہے تھے. تیسری چیز بھی یہ مانگ رہے ہیں کہ سبسڈی کا بوجھ ہم جو ہے کم کرنے کے لیے رشیا جا رہے تھے. اور چوتھی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسی عالمی مہنگائی کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا تھا. جب یہ سارا کچھ مان رہے ہیں، اس کے ساتھ یہ بھی مان رہے ہیں کہ ترسیلات زر میں 60% اضافہ ہوا تھا، معیشت کا جو حجم تھا 21% بڑھا تھا، نوکریاں بڑھی تھیں، اور سب کووڈ کے ساتھ ہوا تھا. تو پھر اس کے بعد یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اکانومی تباہ کر کے گئے؟ صورتحال یہ نہیں تھی. آپ نے دیکھا ہے جس طرح سے ریزروز گرے، آپ نے دیکھا ہے جس طرح سے ڈالر کی قیمت 210 کا بھی آج انٹر بینک میں نہیں مل رہا، جس طرح سے سٹاک مارکیٹ پچھلے 2 ماہ کے اندر $7 بلین لاس ہوا ہے اس کے اندر، اور وہ تقریباً کوئی 5,500 انڈیکس سے گری ہے. اور بالکل اسی طرح سے دیکھیں، وعدے ہم نے نہیں کیے تھے. ہم عوام کو بار بار یہ بتا رہے تھے عالمی مہنگائی ہے، کووڈ کی سچویشن ہے، روس اور یوکرین کی وار کی وجہ سے تیل مہنگا ہے، لیکن ہم اپنے عوام کو سبسڈی دے رہے ہیں. بجلی کے مہنگے سودے یہ کر کے گئے تھے، اور اس کا ماننا 13 جون کی ان کی اپنی پریس ریلیز کے اندر ہے کہ جو فالٹی کانٹریکٹس کیے گئے تھے اس کی وجہ سے آج لوڈ شیڈنگ بھی کرنی پڑی ہے، کیونکہ 27% کی کیپیسٹی پر اس وقت امپورٹڈ کول کے پلانٹس چلا رہے ہیں. اور یہ جو کہتے تھے نا کہ جی ڈالر بچائیں گے لوڈ شیڈنگ کر کے، یہ ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں یہ پتا ہے کہ امپورٹڈ فیول اور کول اتنا مہنگا. اور دوسرا یہ جو میرٹ آرڈر کو دیکھ رہے ہیں وہ مطلب ان کی نااہلی اور ناتجربہ کاری کو ایکسپوز کرنے کے لیے کافی ہے. اچھا عالیہ، مجھے عالیہ آپ نے کافی تفصیل میں بیان کی اپنی پوزیشن. لیٹ می گو ٹو فاروق سلیم صاحب who better than him to respond to this. فاروق، یہ تو بات جو کہہ رہی ہیں وہ فگرز جو ہیں وہ اکنامک سروے میں آ چکے ہیں، سب لوگ یہ مان رہے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی مانے ہیں. تو آپ ناظرین کو ذرا یہ سمجھا دیں کہ یکدم کیا ہوا، یعنی کہ what happened in 60 days کے حالات ہی وہاں سے یہاں پہنچ گئے. 2 باتیں نسیم. پہلی بات تو یہ ہے 11 اپریل کو میاں شہباز شریف صاحب نے حل کیا. اب وہ جیسے آپ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تقریباً 8 ہفتے بنتے ہیں. اب یہ سوچ لینا کہ ان 8 ہفتوں میں جو معاشی پالیسی تھی اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو گیا ہے، جی یہ لاجیکل بات نہیں لگتی. جو 4 سال کی معاشی پالیسیز ہیں یہ کہنا کہ ان کے نتیجے میں نہیں ہوا، یہ صرف جو 8 ہفتے میں شہباز شریف صاحب کی ایڈمنسٹریشن نے آگے جو کچھ کیا سب کچھ اس کی وجہ سے ہو. اب ایک چیز ہوتی ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ بیماری کی صحیح تشخیص کرنا، ڈائگنوسس صحیح کرنا کہ بیماری ہے کیا. دیکھیے ابھی ذکر کیا گیا کہ روپیہ بڑی تیزی سے گر رہا ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بالکل ہو رہی ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بیماری نہیں ہے، یہ بیماری کی علامات ہیں. بیماری جو ہے وہ فورن ایکسچینج ریزرو کا ختم ہونا ہے. جس تیزی سے روپیہ گر رہا ہے وہ اس لیے گر رہا ہے کہ خزانے میں ڈالر ختم ہو گئے. اور آپ یقین کیجئے جو ابھی آپ کو لوڈ شیڈنگ برداشت کرنی پڑ رہی ہے اس کی بھی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے بینکس جو ایل سیز کھول رہے ہیں فرنس آئل کے لیے وہ عالمی بینک ان کو کنفرم نہیں کر رہے ہیں. اور یہ اصل میں بیماری جو ہے یہ فورن ایکسچینج ریزروز کے فقدان کی بیماری ہے، جس کے نتیجے میں آپ کے پاس فرنس آئل نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہے. اب آپ 2 چیزیں صرف سوچ لیجئے کہ اپریل 11 2022 جس دن حلف اٹھایا ہے میاں شہباز شریف صاحب نے، اس دن کیا حال تھا. اس دن آپ کے خزانے میں $10.25 بلین پڑا تھا جس دن وہ حکومت آئی ہے. $10.25 بلین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس 5 سے 6 ہفتے سے زیادہ کی. اچھا فاروق، واٹس دا وے فارورڈ؟ فاروق تھوڑا سا لیٹس جسٹ سوری کٹ دس اینڈ گو انٹو دا فیوچر. آپ کو کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے اس وقت IMF کے پروگرام کا حصہ بننے کے علاوہ جو چوائس ہے وہ ڈیفالٹ کی بنتی. تو یہ حکومت کے لیے جس کو ہم وہ ڈیلیما کہتے ہیں کہ دونوں گندی چوائسز ہیں. مہنگائی کرنا بھی بہت گندی چوائس ہے اور IMF کے پاس جانا بھی گندی چوائس ہے. اب یہ حکومت کو دونوں میں اچھا تو دیکھیں اس کا مطلب کہ اس وقت جو میٹنگ ہو رہی ہے ناظرین، جو ایک یکدم پرائم منسٹر نے میٹنگ بلائی ہے، اب دیکھیں وہ یہی شاید سوال اٹھ رہا ہو جو
فاروق سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ چوائسز بٹوین ہارڈ پلیس اینڈ راک کے بھائی یا تو آپ اگر مہنگائی کرتے ہیں تو لوگ مارے جاتے ہیں, یعنی یقینی طور پہ جس طرح کی اس وقت افراط زر ہے, مہنگائی ہے, اور دوسری طرف اگر آپ نہیں کرتے تو ڈیفالٹ کی طرف جاتے ہیں. حالانکہ مزے کی بات یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب اور اسحاق ڈار صاحب ایک ہی جگہ پہ دونوں کھڑے ہیں, بیکاز دونوں نے کہا کہ جی ہم سبسڈی دے سکتے ہیں, ہم پیسے نکال سکتے ہیں, ہم بہت سی مد ہیں جہاں سے ہم نکال سکتے ہیں. بٹ وہ ایک اور ڈبیٹ ہے. لیٹ می جسٹ سوئچ دا سبجیکٹ. اور ناظرین, ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل ایک جو پرانی چل رہی ہے جب سے یہ حکومت گئی ہے عمران خان صاحب کی, کہ یہ سازش تھی, امپورٹڈ یہ گورنمنٹ ہے اور امریکہ لے کے آئی اس گورنمنٹ کو, تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی وہ بڑی اس میں کلیدی اس کا رول تھا. اور یہ پہلے بھی ہم سن چکے ہیں فوج کے اسپوکس پرسن وغیرہ سے کہ جی کوئی اس میں سازش ہمیں نظر نہیں آئی. تو کل کیا کہا انہوں نے جب لوگوں نے ان سے کہ شیخ رشید, لوگوں نے نہیں سوری, یہ ہمارے دوست کامران شاہد کا پروگرام تھا, اس میں انہوں نے شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بات کی کہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سازش تھی, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ذکر کیا. تو سنیے کیا کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے. شیخ رشید صاحب نے جو بیان دیا اس بارے میں خاص طور پہ انہوں نے ریفر کیا کہ جی کسی پرابلی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میٹنگ میں کسی بھی چیف نے یہ نہیں کہا کہ یہ سازش نہیں تھی. اس میٹنگ میں بہت واضح طور پہ ایجنسیز کی طرف سے اپڈیٹ کیا گیا, یہ بریف کیا گیا, کسی قسم کی کوئی سازش یا اس چیز کے کوئی شواہد, کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اچھا, اس کے جواب میں اسد عمر صاحب نے آج پریس کانفرنس کی, سنیے وہ کیا کہتے ہیں. سیاست دانوں کو آپس میں سیاسی معاملات جو ہیں ان سے ڈیل کرنے دینا چاہیے. سیاسی معاملات کی تشریح اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کرنا ضروری نہ سمجھے, فوج کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا. اور اس کے علاوہ یہ کل کہا تھا انہوں نے ایک پروگرام میں, مہر بخاری کے پروگرام میں, کہ فوج کی بات حرف آخر نہیں ہے اور ہمارے سامنے وہاں کوئی رپورٹ نہیں پیش کی گئی جس سے یہ مستند بات ہوتی کہ جی کوئی سازش نہیں ہوئی. لیکن جو مزے کی بات ابھی اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سیاست دانوں کو آپس میں بات کر لینی چاہیے بجائے کہ کرنے دیں, بجائے کہ فوج اس میں پڑے. تو بہت صحیح بات کہہ رہے ہیں, 200% صحیح بات کہہ رہے ہیں. ہم تو یہی کہتے رہے پچھلے 3 سال 4 سال کے آپس میں بات کریں, نہیں تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. جی مظہر, آپ بتائیے یہ جو کل پھر سے ایک نئی بات ڈیبیٹ چھڑ گئی ہے. دیکھیے نسیم, اسد عمر صاحب کی بات بالکل درست ہے, لیکن وہ اپنے لیڈر کو بھی یہ بات سمجھائیں, کیونکہ وہ تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہوں. وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ کبھی وہ نیوٹرل کی پوزیشنز پہ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. فواد چودھری صاحب یہی بات کرتے ہیں. تو یہ بات ان کی اصولی طور پہ جس طرح آپ نے کہا 200% درست ہے. مسائل کا حل ہی سیاستدانوں کو نکالنا چاہیے. آپ کیوں ان کو انوائٹ کرتے ہیں, آپ کیوں ان کو بار بار مداخلت کی دعوت دیتے ہیں, آپ کیوں کہتے ہیں کہ وہ کہاں آ کے کھڑے ہوں؟ انہیں پتہ ہے انہیں کہاں کھڑا ہونا ہے اور انہیں وہیں کھڑا ہونا چاہیے. سیاست میں ان کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اب جب وہ یہ پوزیشن لیتے ہیں کہ سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے تو آپ اس کو انڈورس کریں. یہ بات ٹھیک ہے کہ اب آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بات کی, تو جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ بات جائے گی اور اس کی ان کے نقطۂ نظر سے کوئی مس انٹرپریٹیشن ہوگی تو وہ کلیئر کریں گے اس چیز کو. آپ کا جو بھی موقف ہو, یا تو آپ ادھر لے ہی نہیں جائیں, سیدھا پارلیمنٹ میں آ کے بات کریں, پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں ان ساری چیزوں کو. آپ پھر اس ایشو کو ادھر کیوں لے گئے؟ جب آپ ادھر لے گئے, آپ نے ان کا ان پٹ لیا, تو پھر ان کے نقطۂ نظر سے وہ صحیح ہے یا غلط ہے ظاہر ہے یہ پارٹیسپینٹس بتا سکتے ہیں, لیکن ان کے نقطۂ نظر سے یہ واضح تھا کہ جی سازش نہیں ہوئی ہے. ان کے نقطۂ نظر سے اس پر مکمل اتفاق رائے تھا اور جتنی ایجنسیز کو, تو وہ اب انٹرپریٹیشن آف انٹرفیئرنس اینڈ کانسپریسی, اب اس میں آپ ڈیبیٹ میں چلتے رہیں. تو اصل چیز یہ کہ پولیٹیشینز جب اپنے مسائل خود حل نہیں کریں گے, خود بات چیت نہیں کریں گے, خود آپس میں نہیں بیٹھیں گے, چیزوں کو اسی طرح ڈیبیٹ کریں گے, کوئی امپورٹڈ کہے گا, کوئی سلیکٹڈ کہے گا, کوئی ٹیلی فون کال کا انتظار کرے گا, کوئی ٹیلی فون کال کا انتظار نہیں کرے گا, تو پھر دوسروں کو موقع ملتا ہے کہنے کا. بہتر یہ ہے کہ اپنے اندر پولیٹیکل میچورٹی لائیں اور مسائل کو خود حل کریں. ٹھیک
اچھا عالیہ، اب آپ بتائیں، اب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا جو موقف ہے. دیکھیں مداخلت تو 200% تھی، کیونکہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ ڈونلڈ لو نے جو کہا، انہوں نے اپنی لیڈرشپ کا پیغام دیا، وہ سب جانتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، سب اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اگلا جو سٹیپ ہے اس کا، اب جیسے اسد عمر صاحب نے کہا جی آپ کیوں بول رہے ہیں، یعنی کہ اسینشلی سیڈ اسٹے آؤٹ آف اٹ، لیکن ایک طرف کہہ رہے ہیں اسٹے آؤٹ آف اٹ، اور الفاظ انہوں نے استعمال کیے وہ تو ہم کہہ رہے ہیں اسٹے آؤٹ آف اٹ، لیکن پھر انہی پر انحصار کیے ہوئے تھے نا کہ وہی پروف کریں. پروف کیا پروف ہے؟ مجھے بتائیں کہ اگر 4 جرنلسٹ امریکنوں کو مل لیتے ہیں اور آپ پارلیمنٹیرین ہیں، آپ کو معلوم ہے یقینی طور پہ بہت مرتبہ ڈپلومیٹس آپ کو ملنا چاہتے ہیں، آ کے ملتے ہیں، ایز اے جرنلسٹ آئی کین سے یہ ہوتا رہتا ہے. تو یہ 2 آپ کے پاس شواہد ہیں کہ جی اس کا مطلب کہ یہ اس میں انہوں نے کوئی سازش کی ہے. تو آپ ذرا بتائیں ناظرین کو کہ کس بنیاد پہ اتنی بات کہی جاتی ہے اتنی پکی کہ جی بالکل تھی سازش. اچھا نسیم میں 1 لائن میں پہلے والی بات کا جواب دیکھیں، بالکل آپ کی اسی کوسچن کے اوپر آ جاتی ہوں. صرف عوام کے سمجھنے کے لیے جو فاروق صاحب بات کر رہے تھے، ہم یہ حکومت چھوڑ کر نہیں گئے تھے، ہم نے عوام کو اس مصیبت میں نہیں جھونکا تھا، ہمیں نکالا گیا تھا اور ان کو مسلط کیا گیا تھا. یہ بائی چوائس آئے ہیں اور کہہ کر آئے ہیں کہ انہوں نے مہنگائی کو ختم کیا. اب یہ ہیلے بہانے نہیں ہو سکتے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات، وہ ایک شعر سا ہے، ذرا ہے تو اتنا کوئی مزے کا نہیں، لیکن سن لیں. خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے. جو اسد عمر صاحب کی بات تھی، اسد عمر صاحب کی بات یہ تھی کہ آپ جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی نیوٹرل نیوٹرل نیوٹرل، ہم اس کے اندر نہیں ہیں، تو آپ بار بار اس بات پہ کیوں بضد ہیں کہ سازش نہیں ہوئی تھی اور انہیں نیوٹرل سمجھا جائے اور ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو وہ بات کرنا چاہتے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ سیاست میں ہیں نہیں تو پھر آپ سٹاک مارکیٹ اور ڈالر کی پرائس کیوں آ کر بتاتے ہیں، بار بار آپ اس سارے بیانیے کو نیگیٹ کیوں کرتے ہیں. یہ تو بالکل ایسے ہی جیسے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کل کو یہ کہیں جی ہم نے تو کرپشن کی ہی نہیں ہے. سمپل سی بات ہے، الفاظ کا ہیر پھیر ہے، سازش ہو، مداخلت ہو، بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہو، اس کو اب چھوڑ دیں عوام کے اوپر، اس کو چھوڑ دیں تاریخ کے اوپر، مورخ کے اوپر، سپریم کورٹ کے جوڈیشل کمیشن کے اوپر، جدھر کل خان صاحب یہ لیٹر لکھنے لگے ہیں کہ جی سپریم جو لیڈر ہے صدر مملکت، اس نے آپ کو مراسلے کے بارے میں لکھا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ اس کی اوپن ہیئرنگ کریں. چیئرمین صاحب نے خود لکھا تھا، اسپیکر نے مراسلہ بھیجا تھا. تو ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے اس کی تحقیق کی ہے تو تحقیقی کمیٹی کی آپ فائنڈنگز ہمارے سامنے لے آئیں، اس کے ٹی او آرز ہمارے سامنے لے آئیں، اس کے اندر کون کون شامل تھا. کیونکہ یہی بیانیہ تو امریکی وزیر خارجہ کا ہے، یہی بیانیہ تو جو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں، یہی بیانیہ تو ان لوگوں کا ہے جو یہ مان ہی نہیں رہے کہ پاکستان کو کسی قسم کی دھمکی لگی تھی. بات وہیں پر ہے، دھمکی پاکستان کو لگی تھی، عمران خان کو نہیں لگی تھی، ریاست پاکستان کو دی گئی تھی. اور مخاطب کس کو کیا گیا تھا جب پرائم منسٹر تو وزیر اعظم تھے؟ اور کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوا اسی لیٹر کے 1 دن کے بعد ہوا. اور کس طرح سے ہوا؟ عالیہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، عالیہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو دسمبر 2020 سے اس پہ بات ہو رہی تھی. میں لاسٹ بات کر لوں جی نسیم، میں لاسٹ میں ضرور سارا آرڈر بتا دوں. اور اس کے بعد جو ساری چیزیں ہوئیں، کیا وہ سازش نہیں لگتی؟ کیا یہ نہیں کہا گیا کہ ہمیں آپ کا رشیا کا دورہ کرنا پسند نہیں آیا؟ کیا نہیں کہا گیا کہ اگر عمران خان اس سسٹم کے اندر ہوگا تو پاکستان کو معاف نہیں کیا جائے گا، عمران خان کو جانا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ پاکستان کے اوپر جس طرح سے حکم چلایا گیا، عوام کو جس طرح سے غلام سمجھ کر یہ سارے حکم دیے گئے، تو پاکستانی قوم، میرا تو یہ خیال ہے کہ راشن خیال نہیں ہے، بہت روشن خیال ہے. وہ اپنی عزت، غیرت، حمیت کے اوپر کوئی سودا نہیں کر سکتی. مجھے تو ڈی جی آئی ایس پی آر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے دوبارہ عوام کو یاد کرا دیا کہ کس طرح سے جمہوریت کے اوپر، ان کے ووٹ کے اوپر، ان کی عزت، خود مختاری، آزاد خارجہ پالیسی کے اوپر کس طرح سے ڈرون اٹیک کیا گیا، کس طرح
سے معیشت کے اوپر حملہ کیا گیا, کس طرح سے عام عوام کو مہنگائی میں اور اس ملک کو اندھیروں میں جھونکا گیا. آپ یہ دیکھ لیں, موڈیز آپ کی ریٹنگ آج ڈیگریڈ کر رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کے 300 جو پلانٹس ہیں وہ اس وقت بند ہو رہے ہیں, آپ کے ایکسپورٹس گر رہی ہیں, آپ کی ریمیٹنسز گر رہی ہیں. یعنی اس ملک میں جو ڈالر آنے تھے وہ ڈالر آنا بھی بند ہو گئے. 24% تو ایس پی آئی رپورٹ ہو رہی ہے, جبکہ امریکن جو ادارے ہیں اور آج بھی رائٹرز کی جو رپورٹ ہے وہ 40% کہہ رہے ہیں کہ ایکچوئل کے اندر انفلیشن ہے. تو ہم کس طرح سے ان ساری چیزوں کو کوپ اپ کریں گے؟ تو یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے, یقیناً بہت مشکل وقت ہے. مزید کامنٹ بیفور وی کلوز دس سیگمنٹ, اس معاملے پہ جو سازش والا معاملہ اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا کامنٹ, اور یہ کہ عمران خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ کمیشن بنائیں. کوئک کامنٹ. نہیں, کمیشن تو بنا دینا چاہیے, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ پہلے ہی دن شہباز شریف صاحب نے خود اعلان کیا تھا, تو انہوں نے کیوں نہیں بنایا کمیشن؟ تو اس میں تو بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کوئی لیڈر ڈیمانڈ کر رہا ہے کمیشن بنانے کا تو بالکل سپریم کورٹ میں چیف جسٹس بنائے, کوئی بنائے, کمیشن بننا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو کانسپریسی اور انٹرفیئرنس کو ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا آگے چل کے. لیکن اینی وے وہ انہوں نے کہا ہے, عمران خان اس کو کہتے ہیں اس طرح, لیکن ساتھ میں یہ کہ جو اس کے نتائج تھے بقول اکارڈنگ ٹو جو سرکولر تھا, اس میں تو یہ بھی تھا نا کہ اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گئی تو امریکہ سب معاف کروا دے گا. بالکل, وہ تو ہمیں کہیں نہیں آ رہا. معافی تو کوئی نہیں مل. بالکل ٹھیک, دیٹس اے گڈ ون. ہاں بالکل, دیٹس ویری اوریجنل. جی یہ تو بڑا سوال اٹھایا مظہر نے. عباس ناظرین کدھر گئی وہ جو معاف شاف کر دیں گے؟ کچھ بھی نہیں, پاکستان تو بھی دیکھ رہے بڑے برے حالوں میں. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم ذرا چلتے ہیں اس معاملے پہ. عمران خان صاحب نے آج جو اپنی تقریر کی اور پھر سے انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور کہا کہ جی اب میں کال دوں گا تو آپ سب آئیں گے. اس مرتبہ انہوں نے کہا کہ آپ جائیں اور جا کے تبلیغ کریں اور سب کو بتائیں اور سب کو لے کے آئیں باہر جلسے جلوسوں میں. تو یہ بتائیے فاروق سلیم صاحب, آپ کیا سمجھیں اس سے؟ دیکھیے نسیم, اس وقت دو قسم کے بیانیے ملک میں چل رہے ہیں. ایک بیانیہ ہے کہ معیشت کو بہتر کس طرح کرنا ہے, ٹھیک, اور دوسرا بیانیہ جو عمران خان صاحب اور ان کی اعلیٰ ترین قیادت پھیلا رہی ہے وہ خانہ جنگی کا بیانیہ ہے. خانہ جنگی دیکھیے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, وہ خود کہہ چکے ہیں, شیخ رشید صاحب کہہ چکے ہیں, خون کا نام لے چکے ہیں. یعنی کہ ایک خانہ جنگی کا بیانیہ پھیلا رہے ہیں ملک کے اندر. اب یہ دو بیانیے جو ہیں یہ اکٹھے ایک ہی ملک کے اندر زندہ نہیں رہ سکتے. اب یہ ریاست میں رہنے والے اور ریاست نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان دونوں بیانیوں میں سے کس بیانیوں کو دفن کرنا ہو. نہیں, ریاست سے مطلب, سوری فاروق آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں, مسٹ آسک یو. ریاست کا مطلب کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر فوج آ کے ڈیسائیڈ کہ کون کیا ہوگا؟ مجھے سمجھائیں ذرا, تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے. میں نے کہا کہ ریاست پاکستان اور ریاست میں رہنے والے جو 22 کروڑ عوام, جی, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا خونی جنگ جو خانہ جنگی کا بیانیہ ہے اس کو زندہ رکھنا ہے, معیشت کو بہتر کرنے والا بیانیہ ہے اس کو زندہ رکھنا. یہ دونوں کو ہم کہتے ہیں نا, دے کی ناٹ کو ایگزسٹ, اکٹھے ایک ہی ملک کے اندر زندہ نہیں رہ سکتے. تو تبلیغ جو ہے وہ خانہ جنگی سے آپ ایکویٹ کر رہے ہیں؟ یہ خانہ جنگی کا نام لیا جاتا ہے, خانہ جنگی کا کہا جاتا ہے, بلکہ اس سے آگے جایا جاتا ہے. 3 ٹکڑے ہو جائیں گے اس ملک کے. نیوکلیر طاقتیں جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. ایٹم بم پھینک دینا چاہیے کہ اگر حکومت انہی کو دینی تھی. تو یہ تو بہت معاملہ آگے ہے اور انتشار پھیلانے کی کوشش. جی مظہر. دیکھیں وہ میرا خیال ہے وہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں, مجھے نہیں پتا ان کا ایکچولی تبلیغ سے کیا مراد ہے. تبلیغ اگر ہم ریلیجس ٹرم میں دیکھیں تو وہ بالکل مختلف اس کا وہ ہوتا ہے. یعنی جماعت اسلامی جب الیکٹورل پالیٹکس میں نہیں آئی تھی تو وہاں یہ ڈیبیٹ چلی تھی کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ تبلیغ سے انتخابی سیاست کی طرف جب آئی ہے
اس میں دو رائے پائی گئی تھی اور کچھ لوگ پھر جماعت اسلامی سے نکل بھی گئے تھے جو پیورلی تبلیغ کا کانسیپٹ تو بالکل مختلف ہے. یہاں میرا خیال میں عمران خان نے وہ ٹرمنالوجیز کیونکہ وہ یوز کرتے ہیں ریلیجیس ٹرمنالوجیز وہ ضرور کیے, لیکن ان کی مراد یہی ہے کہ جو ان کے کارکن ہیں وہ سیاسی طور پہ جو ہے لوگوں کو جائیں کنونس کریں بتائیں اس چیز پر سارا جو جس طرح ان کی حکومت ہٹائی گئی ہے. اب اس کے کیا طریقے ہیں؟ اس کے طریقے یہ ہیں کہ جو اتنے ایم این ایز ہیں جو اب ریزائن کر گئے ہیں ان کے حلقے تو موجود ہیں نا, اپنے حلقوں میں کارنر میٹنگز کریں, اپنے حلقوں میں جا کے جو اجلاس کریں, کیونکہ تنظیمی طور پہ جو کمزوریاں ہیں وہ ان کو دور کریں. آرگنائزیشنلی اجلاس کرتے ہیں نا, جو لوکل آپ کی پارٹیز ہوتی ہیں, لوکل چیپٹرز ہوتے ہیں, اس میں لوگ آئیں ان کو بتائیں. یہی پولیٹیکل پارٹیز کو طریقہ تو یہی ہوتا ہے. بڑے پیمانے پہ جلسے ہوتے ہیں, چھوٹے پیمانے پہ ہوتے ہیں, کارنر میٹنگز ہوتی ہیں, اجلاس ہوتے ہیں, اسٹڈی سرکلز ہوتے ہیں. یہ کانسیپٹ پولیٹیکل پارٹیز کا ہے, ہونا چاہیے. یعنی نظر تو نہیں آتا ہمارے یہاں کیونکہ پارٹیز کے اندر اس طرح کی ڈیموکریسیز نہیں ہے ہمارے یہاں. جنرل باڈی میٹنگ کریں آپ, اپنی جتنی بھی لوکل آرگنائزیشن ہیں ان میں کہیں, نظر آئے آپ کو تو ایک ایکٹیویٹی, غالباً وہ ان کی مراد یہ ہے کہ ایکٹیویٹی جنریٹ کریں پارٹی کے اندر, جو کہ دیکھیے 25 مئی کا سبق بہت ہے عمران خان صاحب کے لیے. اس سے ہٹ کے کہ ریاست نے کیا کیا, تنظیمی کمزوریاں بہت واضح نظر آئیں. ٹھیک, اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ موٹیویٹ کر رہے ہیں, موبلائز کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں اس سے پہلے ختم کریں میں چاہتی ہوں کہ عالیہ آپ سے یہ پوچھوں میں کہ یہ تو جو کہا انہوں نے مظہر نے, یہ تو ٹھیک ہے بالکل کہ بھئی آپ اپنے آپ کو آرگنائز کریں, لوکل لیول پہ کریں, مختلف لیولز پہ کریں, لیکن جب آپ استعمال کرتے ہیں لفظ تبلیغ کا تو یعنی کہ آپ تبلیغ کریں تو اس کا مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس آپ اپروپریٹ کر لیتے ہیں مذہب اور سچائی اور جو حق اور صحیح بات. تو کیا پھر ہم سمجھیں کہ پی ٹی آئی کا یہ پیغام ہے کہ حق سچ سب ہمارے پاس ہے اور جو باقی لوگ ہیں وہ دیا تھا, یعنی کہ وہ سب گڑبڑ لوگ ہیں؟ تھوڑا ایکسپلین کر دیجئے گا تبلیغ کا لفظ استعمال کیوں کیا. نسیم میں ویسے یہ ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے, اس پہ کافی لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. میں 2-3 پوائنٹس اصل میں تو اس پر بھی بات کرنا چاہتی تھی جو پنجاب اسمبلی میں آج ہوا ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ جمہوریت ہے؟ وہ تو بدترین آمریت ہے. قومی اسمبلی تو انہوں نے آلریڈی وزارت دفاع کے انڈر کر دی تھی, اب پنجاب اسمبلی انہوں نے وزارت قانون کے اندر کر دیا. مطلب یہ کوئی چڑیا گھر ہے, جاتی عمرہ سے یا ایوان اقبال سے تو پارلیمنٹس نہیں چلتی. اب آپ کی والی بات پر آ جاؤں اور صرف ایک لائن پہ میں ود ریسپیکٹفلی مظہر صاحب کی بات کا جواب دے دوں کہ معاف کرنا یہ ابھی آپ کو فیٹف کے ریزلٹ سے ہی نظر آ جائے گا کہ پاکستان کو جب ہم نے 27 میں سے 26 پوائنٹس کر لیے تھے اور 34 میں سے 32 کر لیے تھے تب معاف نہیں کیا گیا تھا, اب معاف کر دیا جائے گا. اور رشیا سے تیل نہ لینا اور کہنا کہ جی سینکشن ہے, جبکہ آپ کا بردر جو ہے, آپ کے بردر کیا آپ کا نیبرنگ کنٹری جو ہے, استغفار بردر تو نہیں ہے بالکل, بھارت جو ہے وہ 8 لاکھ بیرل تقریباً رشیا سے تیل لے رہا ہے. سوری اٹ واز اے سلپ آف ٹنگ, ڈزنٹ میٹر, آپ اتنی پریشان نہ ہو کہ چلیں آپ آ جائیں اس چیز کے اوپر, آپ آ جائیں اس چیز کے اوپر جو خالد صاحب نے بات کی ہے. نسیم میم دیکھیں میری ایک بات سنیں, ہم جو بات کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر وہ چیئرمین صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. بات اس لیے صحیح ہے کہ یہ غلط اور صحیح کی جنگ کیوں ہے. ہم بار بار جب یہ بات کرتے ہیں, اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کابینہ 37 لوگوں میں سے 27 لوگ جو ہیں وہ یا ضمانت کے اوپر ہیں یا نامزدگان ہیں. آدھے سے زیادہ لوگوں کا ECL کا کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر, کوئی ضمانت کے اوپر ہے, کسی وقت بھی ضمانت کینسل ہو تو جیل سے وہ جا کر حکومت چلے گی. تو یہ ذرا فرق ڈرا ہونا چاہیے, عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں پر ہم نے حق بات کا. ہمارا ورکر ہمیں بھی غلط کہتا ہے اور ہمیں اچھا لگتا ہے جب عوام ہم سے سوال کرتی ہے, کیونکہ یہی ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے, غلط کو غلط کہیں, صحیح کو صحیح کہیں. جب یہاں آ کر ہمیں یہ کہا جاتا ہے نا, آئیں, ہم نے کہا ہے میں نے 3 منسٹریاں چلائی ہیں, جائے اوپن کریں, اگر میں نے 1 روپے کی کرپشن کی ہے مجھے پکڑے آ کر. یہی فرق چیئرمین نے ہمیں سکھایا ہے کہ غلط کو غلط کہیں, صحیح کو صحیح کہیں اور حق اور بدی کی بات کریں. اچھا تو آپ کہہ رہی ہیں, اچھا عالیہ پروگرام ختم کرنے, آپ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم خود کو پیش کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہی ہیں اس لفظ کا استعمال, اور ہم کہیں گے کہ ہم سے احتساب شروع کریں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہی ہیں اس لفظ کا استعمال اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کہہ
کہہ رہے ہیں کہ حق اور بدی کی جنگ ہے اور آپ حق پہ ہیں اور باقی لوگ بدی پہ ہیں. ٹھیک ہے جی, سمجھ آ گئی. بہت شکریہ عالیہ آپ کا, مظہر آپ کا, اور فاروق سلیم صاحب آپ کا, افتخار صاحب یو آر ود اس آلسو. ناظرین پروگرام ادھر ہی ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.